بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا اب جو اگلا خاص امتحان تھا اس کا ذکر کر رہے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی نے دروازے لاک کر دیے اور تنہا کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے لگی بری نیت سے۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ برائی سے پاک ہوتے ہیں، وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ کائنات کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کی زندگی ان کے فالوورز کے لیے ایک ماڈل ہوتی ہے۔ There is a role model in the lives of prophets for their followers. So prophets can't do anything wrong, can't do anything against Quran and Sunnah and the ahkamat and messages of Allah Almighty. They are pure and sinless people. So they can't do anything from bad actions and bad activities and bad manners. تو اس نے بھی حضرت یوسف کو جب بلایا تو دروازے بند تھے، تو اس وقت آپ نے اچھے انداز میں آپ نے کہا اللہ کی پناہ۔ قرآن کہتا ہے انہو ربی احسن مثوا، تیرا خاوند تو میرا پالنے والا ہے، اس نے مجھے گھر میں پناہ دی ہے اور اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اور اللہ ظالموں کو کبھی کامیابی نہیں دیتا، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ تیرے گھر میں کھاتا رہا، تیرے گھر میں رہتا رہا، تیرا خامد اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، مجھے اچھی عزت سے اپنے گھر میں رکھا ہے، پروٹوکول دیا ہے، مال دیا ہے، کھانا دیا ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اپنے مالک سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی ایک سبق ہے کہ جو خاندانی انسان ہوتا ہے وہ کسی کی نیکیوں پر اس کی توہین نہیں کرتا۔ جیسے حضرت علی نے فرمایا اذا اکرمت اللئیم تمردا و اذا اکرمت الکریم تعبدا، اگر تم کمینے اور گھٹیا نسل اور نیچر والے انسان سے نیکی کرو گے تو وہ باغی سرکش بن کر تمہیں نقصان پہنچائے گا، وہ تمہاری نیکی کو بلا دے گا۔ لیکن اگر تم خاندانی انسان سے اور اچھی فیملی والے بندے سے نیکی کرو گے تو پوری زندگی تمہارے گن گاتا رہے گا، تمہارے احسانات کو یاد کرتا رہے گا۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ جس کا چھوٹا سا بھی آپ پر احسان ہو آپ اسے یاد رکھیں، آپ اس کے احسان فراموشی نہ کریں، آپ اس کی نیکی کو اگنور نہ کریں، آپ کسی کے احسانات پر سے اعراض نہ اختیار کریں کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی بت بولیں، بلکہ ایک ذرہ برابر بھی کسی نے معمولی سے بھی کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہوگی، اگر وہ اچھی صفات والا ہوگا تو وہ اس کی نیکی کو یاد رکھے گا۔ اگر گھٹیا فطرت کا اور بیڈ نیچر کا ہوگا تو جتنی مرضی نیکی کریں وہ اس کو بلا ہی دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ شام کو جتنا آپ دودھ پلائیں گے وہ آپ کو ڈھنگ ہی مارے گا، ڈھس لے گا۔ اور اگر آپ اچھی صفات والے کے ساتھ نیکی کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے احسانات کو یاد کرے گا۔ حضرت یوسف نے بھی یاد رکھا۔ تو قرآن کہتا ہے اس عورت نے ایک پکا ارادہ کر لیا تھا، وہ باز ہی نہیں آ رہی تھی، اور حضرت یوسف اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کی نشانی دیکھی۔ اور وہ نشانی کیا تھی؟ انہوں نے دیکھا ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے اپنی شہادت کی انڈیکس فنگر کو اپنے دانتوں میں ڈال رکھا تھا اور بتا رہے تھے بیٹا چادر نبوت پر داغ نہ لگنے دینا، یہ نبوت کی چادر ہے، تو نبی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ اس میں ایک سبق ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے جو بھی گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے کرم، اس کی احسان اور اس کی توفیق سے بچتا ہے۔ تو پیغمبر یوسف کو اللہ نے
اس زلیخا کے بند محل کے اندر اپنے والد حضرت یعقوب کا دیدار عطا کروا دیا، جو کہاں تھے؟ جو شام میں تھے، کنعان میں تھے، اور یہ مصر میں تھے۔ اور دوسری جانب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو پہچان لیا کہ میرا بیٹا پریشانی اور امتحان میں ہے۔ دونوں نبی تھے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو فوراً اشارہ کیا اور رہنمائی فرمائی۔ اس میں ایک اور لیسن ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کی پاک تربیت کریں، اور اولاد کا کام بنتا ہے اپنے ماں باپ کے اچھے فرامین پر عمل پیرا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو قرآن کہتا ہے پھر حضرت یوسف، ہم اس طرح ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کرتے ہیں، حضرت یوسف سے کر دیا تو یوسف بھاگ پڑے۔ تو دروازے تو بند تھے، تو حضرت یوسف بھاگتے بھی کدھر؟ دروازوں کو تو لاک لگایا تھا اس نے۔ آپ نے کہا اے اللہ، یہاں سے بھاگ کر دروازے تک جانا میرا کام ہے اور دروازے کو آگے کھولنا تیرا کام ہے۔ یہ پیغمبر یوسف کی زندگی میں سبق ہے۔ آپ بھاگتے تھے اور دروازے خود بخود کھلتے جا رہے تھے، کھلتے جا رہے تھے، کھلتے جا رہے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک اور لیسن بھی ہے کہ اے بندے، جب تو مصیبت میں آ جائے، کسی غم میں آ جائے، تو اللہ کی بارگاہ تک دوڑ کر جانا تیرا کام ہے، غم سے نکالنا خدا کا کام ہے۔ جو مشکل ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں اور باقی خدا پہ چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر امتحان ہے، کوئی کام ہے، کوئی جاب ہے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے بائی آنیسٹ آپ ایمانداری سے اس کو سر انجام دیں اور باقی رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں، باقی اللہ کر لے گا۔ اور آگے جب گئے تو دروازے پر ان دونوں نے پایا کہ زلیخا کا خامد کھڑا تھا، اس کا خامد کھڑا تھا عزیز مصر، اور زلیخا نے آپ کو یوسف علیہ السلام کو پکڑا تو پیچھے سے قمیض پھٹ گئی۔ اب دیکھیں قمیض ویسے تو نہیں پھٹتی، قمیض تو اسی وجہ سے پھٹتی ہے کوئی بہت زور سے طاقت لگائے، میری اور آپ کی قمیض ہو کوئی پھاڑے فوری تو نہیں پھٹتی۔ گویا اس نے بڑا زبردستی کیا، زبردستی کرنے کی کوشش کی، لیکن پیغمبر یوسف تھے کہ انہوں نے اپنے دامن کو بچا لیا، اور اسی طرح انبیاء بچاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس میں ایک اور لیسن ہے کہ کتنے بڑے سے بڑا پاور والا، سٹیٹس والا، بڑی اتھارٹی والا، حسن والا، بیوٹی والا، مال والا انسان ہمیں اگر برائی کے لیے بھی دعوت دے تو ہمیں کبھی اس کی باتوں میں آ کر برائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی بجا لانی چاہیے، اور برائیوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہیے۔ یہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ تو زلیخا نے جو ہی اپنے خامد کو دیکھا تو فوری اپنے آپ کو سنبھال لیا اور کہا اے بادشاہ، تو ہی بتا، جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے کیا سزا ہونی چاہیے؟ یا تو بڑی سخت تکلیف دینی چاہیے اس کو، یا پھر قید میں ڈالنا چاہیے۔ اب فوری دیکھیں، مکر بھی اس نے کیا، غلط بھی اس نے کیا، اور الٹا الزام بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام فوراً بول پڑے، چونکہ آپ پر یہ تہمت جاتی تھی کہ بادشاہ سوچتا کہ میرے گھر میں کھایا، میرے گھر میں پلے، آخر میری ہی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ تو آپ نے کہا بادشاہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف راغب کرنے کی اور پھسلانے کی کوشش کی، اور میں نے بڑی مشکل سے اپنا دامن بچایا ہے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے میرے دل کو اپنی طرف لبھانے کی اور پھسلانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر مختلف روایات ہیں، ایک میں آتا ہے کہ ایک دودھ پیتے بچے نے ان کی خاندان میں سے بول پڑا، اسے لایا گیا، اس نے کہا اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے، تو پھر یہ عورت سچی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ غلط ہوں گے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب دیکھا تو قمیص تو پیچھے سے پھٹی تھی، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ زلیخا غلط ہے اور یوسف علیہ السلام حق پر ہیں۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا بس اتنا اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اور صرف کہا کہ یہ تم عورتوں کا مکر ہے، انہو من قیدکن، یہ تمہارا مکر ہے، وان قیدکن عظیم، اور تم عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ الٹا اپنی بیوی کو اکیلے ڈانٹنے کے بجائے ساری عورتوں پر الزام لگا کر اپنی جان چھڑا لی، اور حضرت یوسف سے کہنے لگا یوسف آپ اس کو چھوڑ دیں، اگنور دس میٹر،
زلیخا سے کہا زلیخا آسک یور گاڈ فار forgiveness یو ہیو ڈن رانگ تھنگز. جسٹ یہ کہہ کر معاملہ ختم کر دیا اس نے کہ زلیخا اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور تو خطا پر تھی اور یوسف تو اس سے اعراض کر لے. یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو اب مصر کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہوگی کہ بات چلنے لگی کہ دیکھو جی عزیز کی بیوی نے، پرائم منسٹر کی بیوی نے جو سب سے زیادہ پاور والا ہے، ایک اپنے غلام کو اپنی طرف لبھانے کی کوشش کی ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں وہ بڑی گمراہ ہے. زلیخا نے جب ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو پیغام بھیجا، اپنے گھر دعوت کا اہتمام کیا. 40 عورتیں آئیں، وزیروں مشیروں کی بڑی بڑی پاور والی، اور ان کے لیے عالی شان مسندیں یعنی تکیے لگائے اور پھر ہر ایک کو چھری دی، ان کے سامنے پھل رکھے، کھانا رکھا طرح طرح کے. اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آپ باہر نکلیں. یوسف نے انکار کیا. اس نے ضد کی اگر ایسا نہ کیا تو میں آپ کے پر ظلم کروں گی اور پھر وہی زیادتی کروں گی. تو یوسف علیہ السلام مجبور ہو کر جب ان کے سامنے آئے تو اس کا مطلب تھا جو میں نے دیکھا ہے اور بھی دیکھ لیں کہ پتہ چلے میں نے کیوں ایسا کیا. وہ بجائے اپنی برائی پر پردہ ڈالنے کے اور شیر بن گئی. جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو فلما، قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت مبارکہ نمبر 31 ہے، سورہ یوسف رکوع نمبر 14 میں، 12ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. قرآن کہتا ہے جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اکبرنہ، انہوں نے ان کو بہت بڑا جانا. حیران رہ گئی اس نے یوسف دیکھ کر، یوسف کا جمال دیکھ کر، خوبصورت شکل دیکھ کر، چہرے کی نورانیت دیکھ کر، ٹھاٹھ دیکھ کر، کمال دیکھ کر، جلال دیکھ کر ایسی حیران ہوئی کہ وہ دھنگ رہ گئی اور چھریاں بجائے پھلوں پر چلانے کی انگلیاں کاٹ ڈالی. انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ ہماری انگلیاں کٹی ہیں. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، بولی اللہ پاک ہے، ما ھذا بشر، اور کہنے لگی یہ تو خدا کی قسم انسان ہی نہیں ہے، یہ بندہ ہی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو عزت والا فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے. حضرت یوسف کو دیکھ کر وہ ساری پاگل ہو گئی. ان کی کیفیات ہی بدل گئی. دیکھیں نا، ایک بندہ اپنی انگلی کاٹے، انگلی پر اگر کٹ لگے کتنی تکلیف ہوتی ہے، بندے کی چیخ نکل جاتی ہے. تو عورتوں کی تو ویسے بھی نکل جاتی ہے، کمزور ہوتی ہیں بیچاریاں. لیکن دیکھیں انگلی کاٹی، انگلیاں سب نے کاٹ ڈالی، ان کی انگلی کو زخم ہو گیا، خون بہنے لگا، تب تک خبر ہی نہ ہوئی جب تک یوسف کا حسن سامنے رہا. تو مائی عائشہ صدیقہ نے، اماں عائشہ نے، مسلمانوں کی ماں، رسول اللہ کی زوجہ، ابو بکر صدیق کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ، جن کی آغوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جن کے کمرے میں حضور کی قبر پاک بنی، انہوں نے جب یہ قصہ سنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور مصر کی عورتوں کا، تو کہا خدا کی قسم انہوں نے یوسف دیکھا تھا، کنعان کا چاند دیکھا تھا. حضرت یوسف کنعان کے رہنے والے تھے. اگر مدینے کا میرا محمد عربی یہ چاند دیکھ لیتی تو وہ دل کاٹ دیتی، انہیں خبر بھی نہ ہوتی. دلوں پر چھریاں چلا لیتی تب بھی خبر نہ ہوتی. یہ مصطفیٰ کے حسن کی بات ہے. اور عاشق کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ حسن یوسف پہ کٹی ہیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں مردان عرب تیرے نام پر. کہتے ہیں ادھر یوسف کا حسن تھا، چہرہ سامنے تھا، تو یوسف کا چہرہ دیکھ کر مصر کے بازار میں عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، ایک بار کاٹی ہیں. ادھر محمد عربی کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے نام پر قیامت تک عشاق طاقتور مرد اپنی گردنیں کٹاتے رہیں گے. مطلب یہ تشبیہ ہے. یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں کٹی، نبی کے نام پر گردن کٹتی ہے. یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر صرف انگلیاں کٹی ہیں، نبی کے نام پر، چہرے پر نہیں، نام پر گردنیں کٹ رہی ہیں. ادھر ایک بار کٹی ہیں، ادھر بار بار گردنیں کٹتی ہیں. اور ادھر
مصر میں عورتیں تھیں جو کمزور دل ہوتی ہیں، ادھر مرد ہیں عرب کے جو بہادر ہیں، وہ نام محمد عربی پر اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن انہیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم ہے، تو یہ یوسف کے امام ہیں، نبیوں کے تاجدار ہیں، جن کے مقتدی بن کر حضرت یوسف نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں نے حضور سے کا خواب میں دیدار کیا، حضرت فاروق اعظم کی اولاد سے ہیں، محدث ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، تو کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا آقا کہ یوسف کا جو چہرہ دیکھے وہ تو بے ہوش ہی ہو جاتا تھا، اتنا حسن تھا، تو آپ کا دیکھ کر لوگ بے ہوش کیوں نہیں ہوتے تھے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے نور پر پردے ڈال رکھے ہیں، اگر وہ ایک بھی ظاہر ہو جاتا تو یہاں کی کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی۔ کہ کہتے ہیں خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ تو ایک بار اماں عائشہ، حدیث میں آتا ہے، نبی پاک کی چادر تان کر سو گئی، تو حضور تشریف لائے تو اماں عائشہ نے چادر اٹھائی تو کہا آقا باہر بارش ہو رہی ہے؟ حضور نے کہا عائشہ بارش تو نہیں ہو رہی، یہ مشکات کی حدیث ہے۔ کہا میں تو بارش لگ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ میری چادر پر ہر وقت اللہ کی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ وہ تھی رحمتیں جو اترتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، طوفان آیا ہوا ہے، لیکن یہ باہر بارش نہیں ہوتی، یہ روحانیت اور نورانیت کی کرشمیں اور جھلک اور چشمے پھوٹتے ہیں اس چادر میں اللہ کی طرف سے، جو تو نے بھی محسوس کر لیے ہیں۔ تو پھر زلیخا نے ان عورتوں کو کہا، 40 عورتیں تھیں، کہا کہ دیکھا یہ وہ بچہ ہے، میرا غلام ہے، جس پر میں نے فریفتہ ہو کر اسے کہا کہ میرے پاس اور اس نے انکار کر دیا، اور تم مجھے تانا دیتی ہو۔ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو یا میں اسے ضرور ذلیل کروں گی یا قید میں ڈال دوں گی۔ تو عورتوں نے بھی پھر کہا ہے یوسف اس کی بات مان لو۔ وہ بجائے حضرت یوسف کا ساتھ دینے کے وہ بھی کہنے لگی زلیخا کی بات مان لو، جو کہتی ہے وہ کر دو۔ تو حضرت یوسف نے اس وقت دعا کی، مولا میں بڑی مشکل میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، تیری نافرمانی نہ ہو جائے۔ نبی اللہ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ مجھے قید میں ڈال دے، یہاں رہنے کی بجائے قید ٹھیک ہے، یہ مجھے بار بار مکاری کے ذریعے برائی کی طرف بلاتی ہے، تو میں قید میں ٹھیک ہوں۔ تو دیکھو پیغمبر نے گناہ سے بچنے کے لیے قید اختیار کر لی۔ اب قید میں تھے تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب جب قید میں چلے گئے تو اسی دن تھوڑے دنوں کے بعد قید میں 2 اور جوان بھی آ گئے۔ یہ بھی قرآن کی آیت مبارکہ نمبر 36 ہے سورہ یوسف میں۔ اللہ فرماتا ہے 2 اور جوان قید ہو گئے۔ تو ایک نے کہا، وہ دونوں جو تھے وہ بادشاہ کے بڑے قریبی تھے، ایک بادشاہ کو انگوروں کا شراب پلاتا تھا اور دوسرا بادشاہ کو جو آرام گاہ بستر تھا اس کو سجاتا تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ایک نے کہا، اے یوسف ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے اچھے ہو اور ہم نے خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ ہے، ایک نے کہا میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو انگور نچوڑ کر شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیاں ہیں، میرے سر پر یہ روٹیاں ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بھی اسلام کی تبلیغ شروع کر رکھی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ میری بات سنو کہ جو تمہیں روزانہ کھانا دیا جاتا ہے اس کھانے سے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، اور یہ خواب جو ہے یہ نبوت کا حضور نے فرمایا حصہ ہے۔ اللہ سچے خوابوں کے ذریعے، نبوت تو نہیں آتی، اب سچے خوابوں کے ذریعے تعبیر بتاتا ہے، بندے کو اشارے کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں جنہوں نے خوابوں کی تعبیر کی ہے۔ نبی پاک نے بھی خواب دیکھے، حضرت کیا کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی خواب دیکھا، امام بخاری نے بھی خواب دیکھا کہ ان طرح طرح کی خوابیں۔ پھر ابن سیرین کے پاس چلے گئے خوابوں کی تعبیر کے لیے۔ تو خواب کا سرے سے انکار ممکن نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ تو پھر اس دوران کہ حضرت یوسف خواب کی تعبیر بتاتے، پہلے آپ نے اپنا کام شروع کر لیا۔ آپ نے کہا یہ تعبیر خوابوں کی مجھے میرے اللہ نے سکھائی ہے، اور میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ دین جو دین میرے باپ دادا کا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے وہ غلط ہیں۔ میں نے
اس ملت کو ترک کر دیا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ایسے دین کو نہیں مانتا. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کو مانتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں. اور ہمارے لیے جیل میں، یہ حضرت یوسف کی یہ جیل میں تبلیغ ہے. سبحان اللہ. پیغمبر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، کہ اللہ جیسا کوئی اور کر سکتا ہے، اللہ جیسا کوئی اور صفات والا ہے ذات میں. نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا یہ جو خوابوں کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں. جب نعمت ملتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، اور جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ نکال دیتا ہے تو پھر خدا کو بھول جاتے ہیں. تو آپ نے کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا کافی سارے خدا جس طرح تم نے بنا رکھے ہیں، کوئی کسی بت کو، کسی کو، یہ خدا کافی ہے یا ایک ہی اللہ کافی ہے جو سب سے بڑا، طاقت والا اور ہر شے پر غالب ہے؟ اور آپ نے فرمایا کسی کی عبادت نہ کرو. تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ صرف تمہارے فرضی نام ہیں اور تمہارے آبا نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے تمہیں اس کا کوئی پروف نہیں دیا، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ بت خدا ہیں، یہ غلط ہیں، ان کی پوجا نہ کرو. اور حکم صرف وہی ہے جو خدا کا ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے. اور پھر آپ نے کہا اتنی تبلیغ کر کے دین کی آپ نے سوالات بھی کیے، وہ جواب نہ دے سکے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. ایک کو کہا کہ تو نے جو شراب دیکھا کہ بادشاہ کو نچوڑ کر شراب پلا رہا ہے، یہ تو آزاد ہوگا قید سے اور پھر جا کر اپنے مالک کو یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا. اور دوسرے کو کہا جس نے دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، اسے کہا کہ تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے تیرا گوشت کھائیں گے، اور یہی فیصلہ ہے جو تم نے مجھ سے فتویٰ پوچھا ہے، مسئلہ پوچھا ہے. تو پھر حضرت یوسف کو پتا تھا کہ جو ان میں سے نکل کر جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، اسے ساتھ یہ بھی کہہ دیا بھائی جب تم بادشاہ کے قریب ہوگا تو اس بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا کہ یوسف ہے ایک قید میں، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. تو قرآن میں اللہ کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. 5 سال حضرت یوسف کو قید میں ہو گئے تھے، اب 7 سال مزید وہ بھولا رہا. اس طرح حضرت یوسف کو 12 سال جیل میں گزر گئے، اور شیطان نے اس بندے کو بھلا دیا کہ وہ اپنے بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کرے. پھر قرآن کہتا ہے، یہ سورہ یوسف کی اگلی آیت مبارکہ رکوع نمبر 16 میں 12ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ کا خواب کیا تھا کہ 7 موٹی تازی گائیں آتی ہیں اور وہ 7 پتلی گائیں بعد میں آتی ہیں، وہ پتلی گائیں موٹیوں کو کھا جاتی ہیں، اور 7 سبز و شاداب بالیاں ہیں، اور پھر 7 یعنی کہ جو فصل نہیں اگتی وہ فصلیں، اور پھر اس کے بعد 7 کمزور فصلیں ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی خوابوں کی تعبیر جانتا ہے تو مجھے اس کی تعبیر بتائے. سب بولے یہ بڑے پریشان کرنے والے خواب ہیں، بڑے بڑے علم نجوم والے آئے، کوئی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا. یہ اللہ کی منشا تھی، یہ سارا اللہ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ بڑے مشکل خواب ہیں، ہم تو اس کی تعبیر نہیں جانتے. تو اس دوران وہ جو بندہ جیل میں جس کو حضرت یوسف نے بتایا تھا میرا بادشاہ سے ذکر کرنا، تقریباً 7 سالوں کے بعد اسے یاد آیا. اس نے کہا بادشاہ اگر تو مجھے جیل کی طرف جانے کی اجازت دے تو میں تجھے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جو. تو وہ جیل میں آیا تو اس نے کہا اے سچے یوسف آپ سچے ہیں، مجھے آپ کی بات بھول گیا تھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 7
جو موٹی تازی گائیں ہیں ان کو 7 کمزور گائیں کھا جاتی ہیں اور 7 اچھی فصلیں ہیں اور 7 کمزور فصلیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں پھر لوگوں کے پاس جاؤں، بادشاہ کو بتاؤں، تو پھر وہ تجھے بھی عزت دے گا، بڑا متاثر ہوگا۔ دیکھیں آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی، تعبیر بتائی، وہ قید ہو گیا، پھر 7 سال تک بولا رہا۔ حضرت یوسف نے ذرا بھی طعنہ نہیں دیا، طعنہ نہیں مارا کہ میں نے تیرے ساتھ نیکی کی تھی، تو مجھے بھول ہی گیا، 7 سال میرے مزید جیل میں کٹ گئے۔ آپ نے کچھ بھی نہ کہا۔ یہ پیغمبر کا ظرف ہوتا ہے کہ جتنی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے وہ کبھی کسی کو طعنہ نہیں مارتے اور کبھی کسی سے پھر یہ نہیں کہتے تو نے ایسا کر دیا، بلکہ آپ نے اسے اچھے انداز میں خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 اچھے سال آئیں گے، پھر 7 کمزور ترین سال آئیں گے۔ تو اچھے سالوں میں جب تمہاری اچھی فصلیں اگیں گی تو تم تھوڑا تھوڑا نکال کر کھانا، اور باقی فصلوں کو ان کی کوپلوں میں ہی، جس طرح بند ہوتی ہے مکئی گندم کی فصل، ان میں ہی محفوظ رہنے دینا، اور پھر اگلے مشکل 7 سال جب آئیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے جانا اور کھاتے جانا، اور اس کے بعد پھر سبز و شادابی ہو جائے گی، بارشیں ہوں گی، پھر ہر چیز ہری بھری ہو جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، ہم پھر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بتائی اور وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا، آنے والا بادشاہ کا قاصد، اور اس نے جا کر بادشاہ سے خواب پورا بتایا، تو بادشاہ نے کہا کہ اسے یوسف کو ہمارے پاس لے آؤ۔ بڑا تعبیر سن کر بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں خود سنوں۔ تو جب قاصد ان کو لانے کے لیے گئے تو حضرت یوسف نے کہا کہ پہلے جا کر بادشاہ سے کہو کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور بے شک میرا رب ان کا فریب اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی حضرت یوسف نے کہا پہلے میری صفائی بیان کرو کہ مجھ پر جو تم نے الزام لگایا، 12 سال میں نے جیل کاٹی ہے، پہلے اب ان عورتوں سے پوچھو کہ غلطی کس کی ہے۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا تمہارا یوسف کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ سب نے کہا اللہ کی پاکیزگی ہے، ہم نے یوسف میں کوئی عیب نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ بھی بول پڑی اب حق ظاہر ہو گیا، غلطی میری تھی، میں نے یوسف کو پھسلانا چاہا اور وہ سچے ہیں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ حضرت یوسف نے جب یہ پاکیزگی سنی تو اب بادشاہ کے پاس گئے، اور قرآن کہتا ہے حضرت یوسف نے یہ اس لیے کیا کہ وزیر اعظم عزیز مصر کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں نے تیری غیر حاضری میں تیرے گھر میں کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے، اور میں تو پاک دامن ہوں، تو کہیں ایسا نہ سوچے کہ یوسف غلط کرتا رہا۔ تو پھر جب آپ کی پاکیزگی ظاہر ہو گئی تو آپ بادشاہ کے دربار میں آئے، تو آپ نے کہا یہ جو میری پاکیزگی ہوئی ہے اس میں میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں پاتا کہ میں نے اپنی طاقت سے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، بلکہ نفس جو ہے یہ تو گناہ کی طرف بندے کو لے کر جاتا ہے۔ مجھے میرے رب نے بچایا، وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ نبیوں کی شان ہے کہ اچھائی کا کام ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، میرے اللہ نے کیا۔ اور یہاں پر نفس کا ذکر ہوا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بندے کو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ یاد رکھیں نفس کی 7 قسمیں۔ پہلا نفس نفس امارہ ہے جو گناہوں پر ابارتا ہے۔ دوسرا نفس نفس لوامہ ہے، جب بندہ ترقی کرتا ہے وہ انسان کو گناہ ہو جائے تو ملامت کرتا ہے۔ تیسرا نفس نفس ملہمہ ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے۔ چوتھا نفس نفس مطمئنہ ہے، یہ اللہ کے قرب کی خاص علامت ہے۔ پانچواں نفس رادیہ ہے، چھٹا مردیہ ہے، اور ساتواں نفس کاملہ ہے۔ اور یہ نفوس پر ایک الگ پوری گفتگو بنتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے مقامات پر جب باقی نفوس کے نام آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بات کو مکمل کریں گے۔ ابھی ہم اپنے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنے پاس بلایا تو آپ نے
پہلے اس کو اس کا خواب بیان کیا. حالانکہ بادشاہ نے پورا خواب حضرت یوسف کو بیان نہیں کیا تھا، وہ سرسری بیان کیا تھا. آپ نے جب اس کا پورا خواب ہو بہو بیان کر دیا تو بادشاہ نے کہا میں نے تو یہی خواب دیکھا تھا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو اس کی تعبیر بتانا چاہی کہ اسے تعبیر بتاتا ہوں. تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا آج کے بعد آپ میرے معزز اور معتمد ہوں گے، قابل اعتماد بندے ہوں گے. بادشاہ نے حضرت یوسف کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا دیا. آپ کی عزت کی، آپ کا علم، آپ کی حکمت اور آپ کی دانائی دیکھ کر یہ اللہ رب العزت نے سبب بنایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے 7 سال بڑے اچھے آئیں گے، غلہ خوب اگاؤ، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اس وقت تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو، باقی غلہ محفوظ کر لو، اور پھر اس سے اگلے سال ایسا ہوگا کہ بڑی سرسبز و شاداب زمینیں ہو جائیں گی، بارشیں ہوگی، ہر چیز پھر ٹھیک ہو جائے گی، اور محفوظ کرو مال، لوگ دور دور سے تمہارے پاس غلہ خریدنے کے لیے آئیں گے. تو بادشاہ نے تو کبھی اس کے علم میں بھی نہیں تھا کہ 7 سال کے لیے غلہ جمع کروں اور اگلے 7 سال پھر اس کو چلاؤں. تو آپ نے کہا مجھے زمین کا بڑا اچھا نالج ہے، علم زمین، نالج آف لینڈ ہے مجھے چیزوں کو سیو کرنا بھی آتا ہے، اور زمین کے خزانے جو تمہارے ہیں، یعنی مجھے فینانس منسٹر بنا دے، جو سب سے ٹاپ پوسٹ تھی بادشاہ کے پاس. اور اس نے آپ کو فل فلیج منسٹر آف فینانس اور پرائم منسٹر سلیکٹ کر دیا. اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے مکمل فریڈم دے دیا، جیسے آپ چاہیں آپ کریں، میں آپ کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا. اللہ فرماتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں بادشاہت عطا کر دی، قدرت بخش دی. کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ اس میں جیسے یوسف علیہ السلام چاہیں رہیں، اور ہماری رحمت ہم جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. قربان جائیں اللہ کی شان پر. اللہ کہتا ہے جو اچھا کام کرتا ہے میں رب ہوں، اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے آخرت کا بہتر اجر ہے. دوز پیپل who believe in Allah Almighty and did good actions, Allah subhanahu wa ta'ala will give them highest rank after here. ان کے لیے اسپیشل رینک ہے اللہ کے پاس. behalf of their piety, behalf of their good deeds and good actions, Allah subhanahu wa ta'ala will give them highest rank hereafter. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ بھائی اللہ نے فرمایا حضرت یوسف کے لیے خاص مقام ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر بنے، آپ نے غلہ محفوظ کیا، پھر قحط آ گیا، پھر لمبا قصہ ہے. قحط جب آیا تو کنعان سے حضرت یوسف کے بھائی بھی، ان پر بھی غربت آ گئی. وہ تلاش کرتے کرتے حضرت یوسف کے دربار میں پہنچے. آپ بادشاہ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ تو بڑی ٹھاٹ میں شاہانہ لباس میں تھے، اللہ کے نبی بھی بادشاہ بھی. تو انہوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا، یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ہر بندے کو تھوڑا سا مال دیتے تھے کہ قحط ہے، لیکن آپ نے بھائی آئے سب بھائیوں کا مال بھر دیا، اور ان کا جو انہوں نے مال کے بدلے جو پیسہ دیا وہ بھی آپ نے خادموں کو کہا تو نیچے گتھو میں وہ بھی رکھ دیا تاکہ بھائی واپس جائیں تو خوش ہو جائیں. تو آپ نے کہا کہ حضرت یوسف نے ان سے کلام شروع کر لیا. انہوں نے کہا تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہم 11 بھائی ہیں، ایک بھائی وہ مر گیا، اسے بھیڑیے نے کھا دیا. حضرت یوسف کو کہنے لگے. تو آپ نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے تمہارا سارا مال تمہیں دے دیا ہے، دیکھو اچھا تول کر دیا ہے، اور میں مہمان نواز بھی ہوں، بڑی عزت کی ان بھائیوں کی، اور بتایا نہیں. لیکن آئندہ کے بعد جب تم آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا. اگر بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے تو اس کا حصے کا بھی تمہیں اور مال دوں گا، اگر نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا. تو وہ حضرت یوسف کا چھوٹا بھائی تھا بنیامین، وہ حضرت یعقوب کے پاس تھا. وہ آپ کا سگا بھائی تھا، آپ کی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. تو جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کوشش بھی کریں گے، ابا کو بتائیں کہ بھائی کو لائیں گے.
جب گھر گئے تو دیکھا تو مال میں پیسے بھی پڑے تھے. میں مختصراً یہ تفسیر عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے ابا سے کہا ابا دیکھو عزیز مصر بڑا اچھا بندہ ہے, اس نے ہمیں مال بھی بھر بھر کے دیا اور یہ دیکھو پیسے بھی واپس دے دیے. تو اب ابا ہمارے پاس مال ختم ہو گیا ہے, اب بادشاہ ہمیں تب دے گا کہ ہم بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے. تو اللہ کی شانیں دیکھیں. پھر ابا جان نے کہا کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے, آگے میں نے تم پر اس کے بھائی یوسف کے حوالے سے یقین کیا اور تم نے اسے بھی ضائع کر دیا. انہوں نے کہا ابا آپ فکر نہ کریں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. آپ نے کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, یہ وصیت کی کہ اللہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے, سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یہ وظیفہ پڑھے اگر بندہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, تو اس کی اللہ حفاظت بھی کرتا ہے اور اللہ اس پر رحم بھی کرتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹوں سے کہا کہ میں اسے تب بھیجوں گا کہ مجھے پختہ یقین دلاؤ گے. ان سب نے وعدہ کیا, یقین دلایا کہ ہم اسے لے کر واپس آئیں گے, بنیامین کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے, اس کی وجہ سے ہمیں بھی مال ملے گا اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ بادشاہ ہمیں سے خوش بھی ہو جائے گا. تو آپ نے کہا بیٹو جب جاؤ گے تو مصر میں داخل ہوگے تو اگٹھے داخل نہ ہونا کہ نظر بد کا خدشہ ہے. حدیث میں بھی یہ نظر لگتی ہے, نظر بد سے بچنا چاہیے, اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. تو آپ نے کہا جدا جدا رستوں سے داخل ہونا اور حکم صرف اللہ کا ہے اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کامیاب ہیں. پھر جیسے ان کے والد نے حکم دیا جدا جدا رستوں سے داخل ہوئے اور پھر یہ ایک لمبی داستان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بنیامین سے جب ملے تو آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی. اللہ نے یہ ان کو کہا تھا, حضرت یوسف نے جو کچھ کیا قرآن میں ہے کہ اللہ کے اذن سے کیا. تو آہستہ سے کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں اور بھائیوں کو نہ بتانا. تو میں تجھے اپنے حضرت بنیامین نے جب دیکھا کہ میرا بھائی شاہ مصر ہے تو وہ لپٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا اب واپس, میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. تو آپ نے کہا فکر نہ کر, ہم ایک ہیلا کریں گے اور پھر ابا جان کو بھی بعد میں بلا لیں گے. تو اس وقت بادشاہ کے ہاں عزیز مصر کے ہاں قانون تھا کہ جو چوری کرتا اس کو سزا بھی دی جاتی تھی اور اسے دگنا مال بھی لیا جاتا تھا, چوری کا ڈبل. تو آپ کے وزیروں حضرت یوسف کے خدام نے وہ بادشاہ کے دربار سے جب ان بھائیوں کو اناج دیا تو سب کے وہ بوریاں بھر بھر کر دیں اور ایک ہی بوری میں جاننے کے باوجود وہ حضرت یوسف کا جو پیماش کرنے والا وہ پیمانہ تھا جس پیالے میں بڑا قیمتی سونے کا پانی بھی پیتے تھے وہ بھی ایک بوری میں ڈال دیا اور بعد میں مشہور ہو گیا کہ پیالہ گم ہو گیا. اب انہوں نے ان کے سپاہیوں نے جا کر ان سے کہا کہ بھائی ہماری چوری ہو گئی ہے, تمہارے قافلے میں سے کسی نے چوری کی ہے. انہوں نے کہا استغفر اللہ, ہم تو چور نہیں ہیں. تو آپ نے کہا اگر چور ہوئے تو پھر. انہوں نے کہا حضرت یوسف نے اپنی سزا نہیں سنائی, ان سے پوچھا تم بتاؤ چور کی کیا سزا ہوگی. یہ اللہ کی شان تھی. انہوں نے کہا چور کو یہ سزا دینا کہ جس کے مال سے چوری کا سامان نکلے آپ اسے بھی اس سزا کے طور پر اپنے پاس رکھ لینا. حضرت یوسف نے کہا ٹھیک ہے. تو اللہ نے ایسا ہی آپ کو سکھایا تھا. اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف کذالک کدنا لیوسفا, یہ کوئی اور بات نہیں ہے خواتین و حضرات. اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف کو یہی طریقہ بتایا تھا کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین المالک الا ان یشاء اللہ, کہ بادشاہی قانون میں اسے وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے اپنے بھائی کو مگر یہ کہ خدا چاہے. اور اللہ نے ایسے تدبیر بتائی کہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اور حضرت یوسف کے بھائی بھی عالم تھے لیکن قرآن کہتا ہے حضرت یوسف بڑے علم والے تھے. تو پھر جب سامان کی تلاشی لی تو حضرت یوسف کے بھائی بنیامین کے مال سے وہ پیالہ نکلا. تو انہوں نے کہا دیکھو تیرے بھائی کے مال سے پیالہ نکلا, ہم اسے اپنے پاس رکھ لیں گے. تو وہ بھائی بولے, انہیں غصہ آ گیا. انہوں نے کہا ابا تو ناراض ہوں گے, وہ کہیں گے کہ تو نے پہلے یوسف کو ضیاء کی اب بنیامین کو ضیاء کر دیا. تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی نے بھی چوری کی تھی, یعنی حضرت یوسف نے بھی چوری کی تھی. تو حضرت یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور کہا کہ ان پر ظاہر کچھ نہ کیا
کہ تم یوسف سے بات کر رہے ہو اور مجھے یہ کہتے ہو، اور دل میں کہا کہ تم بری جگہ پر ہو، بری بات کہہ رہے ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کے بھائی اس وقت چھپ کر بت گھر میں رکھا ہوا تھا، تو آپ نے چھپا کر اس بت کو گھر سے اٹھایا اور کیچڑ میں پھینک دیا۔ تو یہ چوری تو نہ کی تھی حضرت یوسف نے، یہ تو اچھا کام کیا تھا، گھر سے بت کو نکالا تھا، تو وہ اس کو چوری کہہ رہے تھے۔ پھر کہنے لگے اے بادشاہ، ہمارے ابا بہت بڑے ہیں، آپ ہم میں سے کسی بھائی کو رکھ لیں، آپ بڑے اچھے ہیں، ہمارے ابا جی بڑے روئیں گے اس بھائی کی جدائی پر۔ آپ نے کہا استغفر اللہ، میں جس کے سامان سے مال نکلا ہے میں اسی کو رکھوں گا، اگر کسی اور کو رکھا تو یہ ظلم ہوگا۔ جب وہ مایوس ہو گئے تو وہ پھر آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ بڑے نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، کہ تم جانتے نہیں ہو کہ ابا جان نے ہم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ اس سے پہلے یوسف کے حق میں بھی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، تم سے غلطی ہوئی، اب ہم تو زمین پر ذلیل ہو جائیں گے ابا کے سامنے۔ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی میرے لیے حکم نہ آ جائے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے، یا میرے ابا مجھے اجازت دیں۔ تم جاؤ ابا کے پاس اور ابا کو کہنا کہ بھائی نے چوری کی ہے، سب کو پتہ ہے، اور ہم اس کی کیسے حفاظت کر سکتے تھے۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا یہ تم نے اپنے پاس سے معاملہ گھر لیا، فصبر جمیل۔ پھر انہوں نے کہا میں صبر ہی کرتا ہوں، اور حتیٰ کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا لے گا، یہ حضرت یعقوب نے کہا۔ حالانکہ مشہور تھا کہ یوسف تو مر چکے ہیں، لیکن آپ نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے آپس کا معاملہ ہے، صبر اچھی چیز ہے، اور عنقریب اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا، اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے مجھے افسوس ہے یوسف پر، اور آپ کی آنکھیں غم سے ختم ہو گئی، سفید ہو گئی۔ اور انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا آپ نے کہ قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، کہ وہ بولے کہ خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے ہیں۔ بھائیوں نے کہا آپ کو ابا جب بھی دیکھتے ہیں یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گور کنارے جا لگے، پتہ نہیں کس زمین پر ہیں وہ، اور یا وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ نے کہا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں اللہ سے عرض کرتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھو نبی پریشانی اور غم کی حالات میں بھی گھبراتے نہیں ہیں، وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور آپ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ پھر جب حضرت یعقوب نے کچھ محسوس کیا تو کہا بیٹو جاؤ مصر میں جاؤ اور یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ پھر جب وہ بادشاہ کے پاس گئے تو کہا بادشاہ عزیز مصر کے پاس ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں، ہمیں پریشانی پہنچی ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا مال بچا ہے، ہمیں پورا اس کے بدلے میں ناپ کا دے دیجئے، آپ اچھے ہیں صدقہ کریں، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت یوسف نے اس وقت ان سے کہا مجھے بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ تو اس وقت بھائی سمجھ گئے۔ بھائیوں نے کہا قالوا اانت انک لانت یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں ہے؟ اے مصر کے بادشاہ کیا تو یوسف تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا قال انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ علینا۔ دیکھیں اس زمانے کو تقریباً یہ 40 سال ہو چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اور بے شک وہ آدمی جو تقوی کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ بھائی ڈر گئے، بھائیوں نے کہا کہ بے شک ہے یوسف اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، ہم نے غلط کیا کہ آپ کو کنویں میں پھینکا۔ اس وقت حضرت یوسف نے کہا یہ کمال ہے، کہا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ تمہاری بخشش کرے، اور وہ سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور یہی حال جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی اور مدینے چلے گئے، بعد میں 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا
تو کفار مکہ ڈرے ہوئے تھے کہ آج محمد ہم سے بدلہ لیں گے، ہم نے غلط کیا، زیادتی کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت حضرت یوسف نے اپنی قمیض اتاری۔ یہ قرآن کی یہ آیت مبارکہ 13ویں سپارے کی 4تھے رکوع کی آخری آیت ہے، آیت مبارکہ نمبر 93۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ آپ نے پوچھا میرے ابا کا کیا حال ہے؟ بھائیوں نے کہا ابا رو رو کر بینائی چلی گئی، وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ تجھے یاد کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کر جو قمیض ابا نے ان کی گردن میں ڈالی تھی اور جو قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے دی تھی جب آپ کا وجود ننگا ہو گیا تھا، اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو دی تھی، اور یعقوب نے اپنی جدائی کے وقت اپنے بیٹے یوسف کی گردن میں ڈالی تھی۔ یہ نبیوں کی قمیض تھی۔ قرآن کہتا ہے آپ نے کہا اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے کر جاؤ اور ابا جی کے چہرے پر لگاؤ، فالقوہ، اس کو لگاؤ علی وجہ ابی، میرے ابو کی آنکھوں پر، یاتی بصیرا، ابا کی نظر جو چلی گئی ہے وہ اس کی برکت سے پلٹ کر آ جائے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور پھر ساری فیملی کو لے کر مصر آ جاؤ۔ اور پھر کہتے ہیں جب قافلہ یہاں سے مصر سے چلا کنعان کی طرف تو حضرت یعقوب مصر میں کنعان میں تھے۔ آپ نے بیٹوں سے کہا بھائی بیٹو، قال ابوہ انی، جو پاس تھے، لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے غلط نہ کہو تو بیٹو میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے میل دور سے پیغمبر یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کی قمیض سے ان کی خوشبو محسوس کر لی، اور آپ نے بھائیوں نے کہا، بھائی تھے پاگل تھے، انہوں نے کہا ابا آپ پرانی محبت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں دیکھیں اللہ کا کتنا پیار ہے، اس قصے کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، پھر جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا، دوڑتا ہوا آیا، آپ کا ایک بھائی دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے کہا یہ قمیض ابا آنکھوں پر لگو، یہ یوسف کی ہے، وہ قمیض جو آپ نے یوسف کی گردن میں ڈالی تھی۔ حضرت یعقوب نے آنکھوں پر لگائی، قرآن کہتا ہے فرتدا بصیرا، قمیض رکھنے کی دیر تھی، نظر پلٹ کر واپس آ گئی۔ یہ نبی کا معجزہ تھا کہ ان کی قمیض میں اللہ نے شفا رکھی تھی، اور وہ قمیض استعمال کرنے سے ان کی نظر پلٹ کر واپس آ گئی۔ پیغمبر یعقوب نے پیغمبر یوسف کی قمیض لگائی، اور یہ حضرت ابراہیم کی قمیض تھی۔ تو حضرت یعقوب نے کہا بیٹو کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے؟ تو اس وقت سارے بھائی رونے لگے، کہنے لگے ابا آپ ہماری بخشش کی دعا کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو آپ نے کہا اللہ میں ان قریب دعا کروں گا، اللہ آپ سب کو معاف کرے گا۔ پھر یہ سارے بھائی ابا اور امی جب حضرت یعقوب یہ سارے حضرت یوسف کے پاس گئے تو یہ قرآن میں آتا ہے پہلی امتوں میں نبیوں کو بزرگوں کو ادب کے لیے سجدہ کرتے تھے، ہمارے دین میں سجدہ جائز نہیں ہے، نبی پاک نے منع کر دیا۔ تو سب بھائیوں نے بھی اور امی اور ابو نے حضرت یوسف کے ادب میں سجدہ کیا عرش پر۔ تو اس طرح حضرت یوسف نے کہا ابا وہ جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، وہ 11 ستارے بھائی تھے اور سورج ابا تھے اور چاند امی تھے، آپ سب نے سجدہ کیا، اور یہ وہ خواب کی تعبیر تھی۔ اور پھر قرآن کریم میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام 24 سال تک مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہے، 24 سال تک، اور پھر فوت ہو گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ نے حضرت یوسف کو وصیت کی، بیٹا میں جب یہاں فوت ہو جاؤں گا تو پھر مجھے یہاں نہ دفنانا، مجھے میرے والد اسحاق کے پاس بیت المقدس میں دفنانا، مصر سے بیت المقدس جانا۔ پھر جب ابا فوت ہوئے تو وفات کے بعد سال کی لکڑی جس درخت کی لکڑی سے حضرت نوح نے اپنی کشتی بنائی تھی اس کا بکس تیار کیا، جو ہم بکس بناتے ہیں میت کے لیے، یہ حضرت یوسف نے تیار کیا تھا، بکس تیار کیا اور ابا یعقوب کو اس لکڑی میں ڈالا، لکڑی کے بکس میں، اور وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی فلسطین میں
जेरूसलम में मस्जिद अक्सा में हज़रत इसहाक जो उनके वालिद थे उनके पहलू में दफनाई। और बाद में उनके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 23 साल तक जिंदा रहे मिस्र में, काफ़ी अर्सा तक। हज़रत याकूब की वफ़ात के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपके पास फुल पावर थी, फुल ताकत थी। आप मिस्र में मुकम्मल पावर वाले बादशाह थे। लेकिन उनके बाद काफ़ी अरसे के बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फौत हुए तो उस वक़्त आप 23 साल बाद हज़रत यूसुफ फौत हुए तो हज़रत यूसुफ को फिर मिस्र में इख्तलाफ हो गया कहाँ दफनाएं। तो आखिर मिस्र वालों ने फैसला किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान में दफनाते हैं। वो संग मरमर का संदूक बनाया, दरमियान में दफनाया, ताकि वो मिस्र वालों की ये ख्वाहिश थी कि दरियाए नील का पानी वहाँ से गुजर कर जाएगा। दोनों साइडों से 2 बस्तियाँ थी, एक उधर थी एक इधर थी। पानी हज़रत यूसुफ की कब्र को मस करके जाएगा तो हमारी फसलों में आएगा तो बरकत होगी। वो काफ़ी असर रहा। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से जाने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का संदूक वहाँ से निकाल लिया। मिस्र से तकरीबन 400-500 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो मूसा मिस्र में थे। जब मिस्र से जाने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का संदूक जो दरियाए नील के मिडिल में था वो वहाँ से निकाला और उसे भी लेकर बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में लेके वहाँ दफना दिया। तो इस तरह आपके ताबूत मुबारक को मुंतकिल किया गया, हज़रत यूसुफ के ताबूत को कब्र से मुंतकिल किया गया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र पाक आपकी डेड बॉडी को वहाँ से लेकर मस्जिद अक्सा में गए। अब ख़वातीन हज़रात हम यहाँ पर अपनी आज का दर्स कुरान की नशिस्त को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद फिर हाज़िर होंगे जो इंग्लिश में बयान होगा और अज़कार और दुआ होंगी। आप रमज़ान रेडियो को ज़रूर मुलाहज़ा फरमाएँ, इस पर प्रोग्राम ज़रूर सुनें और हमारी रहनुमाई भी फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान रेडियो और इसकी सारी इंतज़ामिया को अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमाए, जिनके तवस्सल और जिनकी निस्बत से आप रोज़ाना अल्लाह का पाक कलाम कुरान करीम और इसकी फ़हम हासिल करते हैं। याद रखें, एक तरफ एक बंदा पूरा कुरान पढ़े अरबी में बहुत सवाब है, दूसरी तरफ बंदा एक सपारा ही पढ़े तर्जमे के साथ, मफ़हूम के साथ, अल्लाह का जो पैगाम है उसको समझ कर पढ़े तो इसका अजर उससे भी बढ़कर है। अल्लाह